السلام علیکم. سیکنڈ ایئر کامرس اور ہم یہاں پہ اسٹیٹسٹکس پڑھ رہے ہیں. اسٹیٹسٹکس کا ہم یہاں پہ چیپٹر نمبر 5 دیکھ رہے ہیں. چیپٹر نمبر 5 ہے انڈیکس نمبر. ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کی پرائزز جو ہیں، بہت ساری جو کموڈیٹیز ہوتی ہیں ان کی پرائزز جو ہیں کبھی بڑھ رہی ہوتی ہیں اور کبھی کم ہو رہی ہوتی ہیں. کوئی ایسی انڈسٹریل گڈز ہوتی ہیں یا انڈسٹریل کچھ پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پرائزز جو ہیں وہ بڑھتی ہیں یا کم ہوتی ہیں، یا ان کی پروڈکشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے بعض دفعہ اور بعض دفعہ بڑھ جاتی ہے. یعنی کہ میں نے اگر کسی انڈسٹری میں نے لگائی، اس میں میں نے کبھی 500 یونٹس پروڈیوس کرے، تو ہو سکتا ہے نیکسٹ ایئر جو ہے میں صرف 300 یونٹس پروڈیوس کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہم سنتے ہیں کہ امپورٹس اور ایکسپورٹس کے بارے میں، کہ بعض دفعہ امپورٹس جو ہے وہ کنٹری میں وہ زیادہ ہوتی ہیں اور بعض دفعہ ایکسپورٹ زیادہ ہوتی ہیں. اور یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک خاص ٹائم پیریڈ کے اندر جب ہم اس کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ کسی چیز کی پرائزز جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 5 سالوں میں کیا رہیں، یا پروڈکشن جو ہے وہ کیا رہی، یا امپورٹ اور ایکسپورٹ کیا رہی، تو ہم 5 سال جو ہے ایک خاص ٹائم پیریڈ کے اندر ہم چیزوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں یا ہم چیزوں کو آبزرو کر رہے ہیں. اور یہ تمام تر چیزیں جو ہم پرائزز کے اندر یا پروڈکشن کے اندر چینجز جو ہم نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، ان تمام چینجز کو ہم انڈیکس نمبر کہتے ہیں. تو یہاں پہ اس کو اگر چھوٹا سا اس کو اگر ہم ڈیفائن کریں، انڈیکس نمبرز آر یوز ٹو میجر ہاؤ مچ اویلیبل چینجز فرام ون ٹائم پیریڈ ٹو اندر. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک ٹائم پیریڈ سے دوسرے ٹائم پیریڈ کے اندر کیا انڈیکس نمبر کے اندر کیا چینجز آئے، کیا ویریبل کے چینجز آئے ایک خاص ٹائم پیریڈ میں، وہ چیز ہماری انڈیکس نمبر کہلاتی ہے. اس میں جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دا ایئر انڈر کمپیریزن از کالڈ کرنٹ ایئر اینڈ دا ایئر ود وچ کمپیریزن از میڈ از کالڈ دا بیس ایئر. 2 ایئرس ہم یہاں پہ کنسیڈر کریں گے اپنے پورے چیپٹر کے اندر انڈیکس نمبر کے اندر. ایک ہمارا کرنٹ ایئر ہوتا ہے اور ایک ہمارا بیس ایئر ہوتا ہے. جس چیز کو ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں وہ چیز ہماری کرنٹ ایئر ہو رہی ہوتی ہے، کہلاتی ہے. اور جس چیز سے یعنی کہ جس ایئر سے جیسے ہم 2 پرائزز کو کمپیئر کر رہے ہیں، تو میں کہہ رہی ہوں کہ اس سال پرائزز یہ رہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کرنٹ ایئر کہلائے گا. اور جس کے ساتھ میں کمپیئر کر رہی ہوں وہ چیز میری بیس ایئر کہلائے گی. ٹھیک. تو یہ 2 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، کرنٹ ایئر اور بیس ایئر. نیکسٹ اس کے بعد انڈیکس نمبر کے ہم اندر پڑھیں گے پرائز انڈیکس کے بارے میں. پرائز انڈیکس کو معلوم کرنے کا ایک فارمولا ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے پرائز ان کرنٹ ایئر ڈیوائڈیڈ بائی پرائز ان بیس ایئر ملٹیپلائی بائی 100. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم اگر پرائزز کو کمپیئر کر رہے ہیں آپس میں، تو وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کرنٹ ایئر کی پرائس کیا تھی اور بیس ایئر کی پرائس کیا تھی. ان دونوں کو ہم آپس میں ڈیوائڈ کر لیں گے اور اس کو ہم ملٹیپلائی کر لیں گے 100 سے. تو جو کچھ بھی ہمارے پاس آنسر آئے گا وہ ہمارے پاس پرسنٹیج میں آئے گا کہ پرسنٹیج میں کتنا رائز یا فال ہوا. ٹھیک ہے. اوکے. نیکسٹ ٹاپک ہماری بک کے اندر دیا گیا ہے ٹائپس آف انڈیکس نمبر. مختلف قسم کی انڈیکس نمبر کی ٹائپس ہوتی ہیں، جس کے اندر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پرائز انڈیکس نمبر. اٹس این انڈیکس نمبر which shows the changes in the prices from one period to another. ایک ٹائم پیریڈ سے دوسرے ٹائم پیریڈ کے اندر کیا پرائزز کے اندر چینج آتے ہیں، وہ چینجز جب ہم جس بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو وہ چیز ہماری پرائز انڈیکس نمبر کہلاتی ہے. نیکسٹ ہماری ہوتی ہے کوالٹی انڈیکس نمبر. اٹ از این انڈیکس نمبر which shows the changes in the quantity of goods produced or consumed or purchased in a given period with reference to base period. کوالٹی انڈیکس نمبر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی کوانٹٹی جو ہے ہماری پروڈیوس ہوئی، یا پھر ہم نے کنزیوم کری، ہم نے استعمال کری، یا ہم نے پرچیز کری ود ریفرنس ٹو بیس پیریڈ. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم دوبارہ سے کمپیریزن کر رہے ہیں کہ انہیں پچھلے سال جو ہے کتنی کوانٹٹی میں نے کسی خاص چیز کی پروڈیوس کری تھی یا کنزیوم کری تھی یا پرچیز کی تھی، اس کو اگر میں اس سال کے ساتھ کمپیئر کرتی ہوں تو وہ میری کوانٹٹی پرائس انڈیکس کہلاتی ہے. اوکے. پھر تھرڈ ہمارا ہوتا ہے ویلیو انڈیکس نمبر. It is an index number which shows changes in total monetary worth. It deals with the changes in both price and quantity. For example, an index showing the value of rupee as an index of buying power. اچھا، اب جب ویلیو انڈیکس نمبر کی بات کی جاتی ہے تو یہاں پہ ہم انڈیکس نمبر کو شو کرا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری مانیٹری ورتھ یعنی کہ روپے کی قیمت پہ کیا چینجز آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ہم ڈیل کرتے ہیں with the changes in both price and quantity. یعنی کہ ہم اس میں جو کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں ویلیو انڈیکس نمبر معلوم کرنے کے لیے، ہم پرائس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوانٹٹی کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کی کوانٹٹی جو ہے وہ کسی خاص ٹائم پیریڈ میں بڑھا دیتے ہیں
اور کسی خاص ٹائم پیریڈ میں گھٹا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ اس کے اندر کیا چینجز آ رہے ہیں, پرائزز کے اندر کیا چینجز آ رہے ہیں. فار ایگزامپل این انڈیکس شوئنگ دا ویلیو آف دا روپی ایز این انڈیکس آف بائنگ پاور. ٹھیک ہے, یہاں پہ انہوں نے بتا دیا آپ کو کہ اگر ہم روپی کی بات کریں تو ہمارے پاس 1 روپے کا نوٹ جو ہے یا 10 روپے کا نوٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ایک انڈیکس پاور ہوگی, یعنی کہ انڈیکس 10 روپے کا نوٹ جو ہے وہ ہمیں شو کرائے گا کہ ہماری کتنی بائنگ پاور ہے, یعنی کہ میں اس 10 روپے میں کتنی چیزیں خرید سکتی ہوں. تو یہ چیز کہلاتی ہے ویلیو انڈیکس نمبر, اور یہ بھی ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ چینج آتا رہتا ہے. اوکے, اس کے بعد پھر ایک اور نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا سمپل انڈیکس نمبر. اف این انڈیکس از بیسڈ آن سنگل کموڈٹی اونلی دین اٹ از کالڈ سمپل انڈیکس نمبر. یہاں پہ ہم یہی سمپل انڈیکس نمبر ایک اور ہم دیکھیں گے کمپوزٹ انڈیکس نمبر. ان دو چیزوں کو ہم پڑھیں گے بہت ڈیٹیل کے اندر. اور سمپل انڈیکس نمبر کی جب بات کی جاتی ہے تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ہم کسی بھی ایک سنگل کموڈٹی کو جب ہم کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں, اس کا ہم انڈیکس چیک کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ چیز ہمارا سمپل انڈیکس نمبر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ ویٹ کی یا رائس کی انڈیکس نمبر آپ معلوم کریں, ٹھیک ہے, کوئی ایک چیز کا, وہ چیز ہماری سمپل انڈیکس نمبر کہلائے گی. جبکہ اس کے ساتھ اس کا ایک اپوزٹ ہوتا ہے کمپوزٹ انڈیکس نمبر. اس میں اف این انڈیکس از بیسڈ آن مور دین ون کموڈٹی دین اٹ از کالڈ کمپوزٹ انڈیکس نمبر. یعنی کہ اگر ایک سے زیادہ کوئی کموڈٹی کو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہمارا یہ چیز کمپوزٹ یا کمپوزائٹ انڈیکس نمبر کہلاتا ہے. اوکے, نیکسٹ ٹاپک ہم دیکھیں گے یہاں پہ کنسٹرکشن آف پرائز انڈیکس نمبر. یعنی کہ کس طریقے سے ہم کنسٹرکشن کر سکتے ہیں, پرائز انڈیکس نمبر کو ہم کس طرح سے معلوم کر سکتے ہیں. اس کے اندر 2 میتھڈز ہوتے ہیں بیس پیریڈ کو سلیکٹ کرنے کے. پہلا میتھڈ ہوتا ہے فکس بیس میتھڈ اور دوسرا میتھڈ ہوتا ہے چین بیس میتھڈ. فکس بیس میتھڈ کی اگر بات کی جائے, ان دس میتھڈ دا پرائز آف اے پرٹیکولر ایئر اور دا ایوریج پرائز آف اے نمبر آف ایئرز از یوزڈ ایز بیس. کسی ایک خاص ایئر کو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اسی کو ہم ایک فکس بیس میتھڈ کے اندر ہم اس کو فکس بیس بنا لیتے ہیں کہ یہ ہمارا بیس ایئر ہے, اور باقی کے ایئرس کو ہم اسی کے ساتھ کمپیئر کرتے چلے جاتے ہیں. جبکہ اگر بات کی جائے چین بیس میتھڈ کی, in this method the base period is not fixed but it varies from year to year. Every preceding year is taken as base for every next year. اس میں ہم کوئی بھی بیس ایئر فکس نہیں کرتے, ہم کوئی ڈیسائیڈ نہیں کرتے کہ صرف یہی بیس ایئر رہے گا, بلکہ ہم کر یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جیسے جیسے سال آگے بڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں ہم بیس ایئر کو شفٹ کرتے جا رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ ہمیں ڈیٹا دیا ہوا ہے 91 سے 95 تک کا, تو پہلے ایئر میں 91 ہی بیس ایئر ہوگا اور 91 ہی کرنٹ ایئر ہوگا. پھر نیکسٹ ایئر گئے ہم تو 92 بیس ایئر کرنٹ ایئر ہو گیا اور بیس ایئر 91 رہا. پھر جب 93 میں آئے تو 92 بیس ایئر ہو گیا اور 93 کرنٹ ایئر ہو گیا. اس طرح سے ہمارا بیس جو ہے وہ شفٹ, بیس ایئر جو ہے وہ شفٹ کرتے چلا جا رہا ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کا نام ہوتا ہے چین بیس میتھڈ. نیکسٹ ہم آج کے لیکچر میں دیکھیں گے سمپل پرائز انڈیکس نمبر کے حوالے سے, یا اس کو ہم فکس بیس میتھڈ بھی کہتے ہیں. اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک فارمولا دیا ہوا ہے PON is equals to PN upon PO multiply by 100. یا پھر اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں PON کا مطلب ہے پرائز ریلیٹو, اور پرائز ان کرنٹ ایئر ڈیوائڈیڈ بائی پرائز ان بیس ایئر ملٹیپلائی بائی 100. کیونکہ ہم پرسنٹیج میں انکریز یا ڈیکریز کو میجر کر رہے ہوتے ہیں تو اسی لیے ہم یہاں پہ 100 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. اور سمپل پرائز انڈیکس نمبر, پرائز انڈیکس نمبر یا فکس بیس میتھڈ, ان سب چیزوں کو ہم نام دیتے ہیں پرائز ریلیٹو کا. اب ہم چلتے ہیں اپنی ایکسرسائز کی طرف. یہاں میں نے آپ کی بک کا کوشچن نمبر 5.4 لیا ہے. فائنڈ پرائز ریلیٹیوز فار دا ڈیٹا گیون بلو یوزنگ 1980 ایز بیس. 1980 کو ایز اے بیس ایئر لینا ہے ہم نے, اور اس کے پھر ہم نے پرائز ریلیٹیوز معلوم کرنے ہیں. اگر آپ دیکھیں ڈیٹا کے اندر تو مختلف ایئرز دیے ہوئے ہیں 1980 سے لے کے 1988 تک, اور ہر ایئر کی الگ الگ پرائزز بھی دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, کہ کس ایئر میں کتنی پرائز تھی. اس کے ساتھ ساتھ سوال میں ہمیں بتا دیا کیا کہ بیس ایئر ہمارا 1980 ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم سمپلی اس فارمولا جو بھی ہم نے دیکھا اس فارمولے کے اندر رکھیں گے تمام تر چیزوں کو, اور اس کا پھر ہم پرائز ریلیٹیو معلوم کرتے چلے جائیں گے. اس کے لیے میں نے یہاں پہ ایک اور بنا لیا ہے ٹیبل, اور اس ٹیبل کے اندر میں نے تمام ایئرز رکھ لیے, پرائزز رکھ لیں. اور اب نیکسٹ کام میں یہ کروں گی کہ یہاں پہ میں تمام ایئرز جو کرنٹ ایئر ہے اور بیس ایئر ہے اس کو ڈیوائڈ کریں گے آپس میں اور ملٹیپلائی کر دیں گے 100 سے. کرنٹ ایئر اوپر آئے گا. اگر 1980 کی بات کی جائے تو کرنٹ ایئر بھی 1980 ہے اور بیس ایئر بھی ہمارا 1980 ہی ہے.
یعنی کہ پرائزز جو ہیں دونوں ایئر کی کیونکہ سیم ہے تو 12.5 اور 12.5 ڈیوائڈ ہو جائیں گے آپس میں اور ملٹیپلائی کر دیں گے 100 سے. دونوں کی کینسلیشن ہو گئی, 100 آنسر آ گیا. نیکسٹ 1981 پہ جب ہم آتے ہیں تو 1981 میں 1981 ہمارا کرنٹ ایئر ہے, بیس ایئر ہمارا 1980 ہی ہے کیونکہ ہم فکسڈ بیس میتھڈ کر رہے ہیں اور سوال میں ہمیں کہا گیا ہے کہ 1980 جو بیس ایئر ہے ہمارا. تو کرنٹ ایئر کی جگہ میں نے 12.5 کی جگہ میں نے رکھ دیا 15 اور بیس ایئر کیونکہ نیچے ڈیوائڈ ہو رہا ہوتا ہے تو 12.5 کی فگر میں نے وہاں پہ رکھ دی. ملٹیپلائی کر دیا 100 سے, کینسلیشن ہو جائے گی, اس کا پروڈکٹ آ جائے گا 120. نیکسٹ ہم آ گئے 1982 پہ. 1982 پہ پرائز دی ہوئی تھی 17 روپیز اور 17 کو جب ہم ڈیوائڈ کریں گے بیس ایئر کی پرائز سے یعنی کہ 12.5 سے, پھر ملٹیپلائی کر دیں گے 100 سے تو ہمارے پاس آ جائے گا 136. پھر آ گئے 1983 کے اوپر. 1983 کی پرائز تھی 20 اور 20 پرائز ہماری کرنٹ ایئر کی پرائز تھی اور ڈیوائڈ کر دیا اس کو ہم نے بیس ایئر سے یعنی کہ 12.5 سے, ملٹیپلائی کر دیا 100 سے. سیم اسی طریقے سے میں نے تمام ایئرس کو کرتے چلی گئی. 1988 پہ آ گئے اور 1988 کے اوپر آ کے میں نے 35 کو ڈیوائڈ کر دینا ہے 12.5 سے, ملٹیپلائی کر دینا ہے 100 سے. آنسر آ جائے گا ہمارے پاس 280. تو اس طریقے سے ہم نے تمام پرائز ریلیٹیوز جو ہیں معلوم کر لیے کہ اگر ہمارے پاس فکس بیس میتھڈ کو یوز کیا جا رہا ہو اور اس کے اندر ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہمارے بیس ایئر 1980 ہے تو اس طرح سے ہم ایک سمپل سا فارمولا رکھیں گے جس کے اندر ہم کرنٹ ایئر رکھیں گے, اس کو ڈیوائڈ کر دیں گے بیس ایئر کی پرائز سے, پرائز آف کرنٹ ایئر ڈیوائڈ بائی پرائز آف بیس ایئر ملٹیپلائی کر دیں گے 100 سے, ہمارے پاس آ جائے گی پرائز ریلیٹیو. اوکے, نیکسٹ اس کے بعد میں نے آپ کی بک کا لیا ہے 5.8. فرام دا فالوئنگ ڈیٹا کمپیوٹ انڈیکس نمبرز فار دا ایئر 1991 ٹل 1999 ٹیکنگ 1993 ایز بیس. ٹھیک ہے, 1991 سے 1999 تک آپ کو ڈیٹا گیون ہے ایئرس کا, پرائزز دی ہوئی ہیں اور اس میں مزید کہا گیا ہے کہ 1993 کو آپ نے ایک بیس ایئر ایز اے بیس ایئر لینا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم ڈیٹا سیم اسی طریقے سے بنائیں گے. دوبارہ سے میں نے ایک ٹیبل یہاں پہ بنا لیا ہے اور اس کے اندر ایئر رکھ لیے, پرائزز رکھ لیے. اب اس کے اوپر سمپلی فارمولا اپلائی ہونا ہے, کرنٹ ایئر ڈیوائڈیڈ بائی بیس ایئر ملٹیپلائی بائی 100. کرنٹ ایئر اگر دیکھا جائے کیونکہ ہم نے کہا کہ 1993 ہمارا بیس ایئر ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ 1991 دیا ہوا یعنی کہ یہ ہمارا کرنٹ ایئر ہے. ٹھیک ہے, تو 15 کی پرائز میں نے اوپر رکھی, ڈیوائڈ کر دیا اس کو بیس ایئر کی پرائز سے. اب بیس ایئر کی پرائز کو دیکھنے کے لیے ہم آئے 1993 کے اوپر. 1993 میں بیس ایئر کی پرائز دی ہوئی تھی 20. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جتنی بھی تمام پرائزز ہمیں دی ہوئی ہیں ان سب کو ہم نے 20 سے ڈیوائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, 15 ڈیوائڈ بائی 20 ملٹیپلائی بائی 100, آنسر آ گیا 75. نیکسٹ 92 کے اوپر آئے. 14 تھی کرنٹ ایئر کی پرائز, ڈیوائڈ کر دیا بیس ایئر پرائز یعنی کہ 20 سے, ملٹیپلائی کر دیا 100 سے, آنسر آ گیا 70. پھر 1993 پہ آئے. کرنٹ ایئر بھی یہی تھا, بیس ایئر بھی یہی تھا, 20 ڈیوائڈ بائی 20 کیا, ملٹیپلائی کر دیا 100 سے, آنسر آ گیا ہمارے پاس 100. 1994 میں 21 ڈیوائڈ بائی 20 ملٹیپلائی بائی 100 105. 1995 کی بات کی جائے اگر تو 24 ڈیوائڈ بائی 20 ملٹیپلائی بائی 100 از اکولس ٹو 120. 1996 میں پرائز دی ہوئی تھی 23 جبکہ بیس ایئر کی پرائز یعنی کہ 1993 کی پرائز تھی 20, ڈیوائڈ کیا, ملٹیپلائی کر دیا 100 سے, 115 آ گیا آنسر. 1997 پہ آئے تو 25 تھی, 25 ڈیوائڈ بائی 20 ملٹیپلائی بائی 100 125 آ گیا آنسر. 1998 میں پرائز دی ہوئی تھی 18 کو ڈیوائڈ کریں گے 20 سے, ملٹیپلائی کر دیں گے 100 سے, تو آنسر آ جائے گا 90. لاسٹ ہمارے پاس دیا ہوا تھا 1999 جس کی پرائز تھی 27 کو ہم نے ڈیوائڈ کر دیا بیس ایئر کی پرائز سے. بیس ایئر تھا 1993 اور اس کی پرائز تھی 20 ملٹیپلائی 77 ڈیوائڈ بائی 20 ملٹیپلائی بائی 100 کیا تو آنسر آ جائے گا ہمارے پاس 135. اس طرح سے ہم نے یہاں پہ پرائز انڈیکس یا اس کو ہم پرائز ریلیٹیوز بھی کہتے ہیں یہ ہم نے یہاں پہ فائنڈ آؤٹ کر لیے. اور اس میں ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ دیکھیں جہاں کہیں بھی بیس ایئر اور کرنٹ ایئر سیم ہوتا ہے اس کا آنسر آٹومیٹکلی آپ اس طرح سولو کر لیں یا پھر آپ ڈائریکٹلی بھی لکھ سکتے ہیں, اس کا آنسر ہمیشہ 100 آتا ہے. اوکے, نیکسٹ میں نے یہاں پہ لیا ہے 5.10. 5.10 میں کہا جا رہا ہے کنسٹرکٹ دا فالوئنگ انڈیکس نمبرز بائی ٹیکنگ دا بیس. اب بیسس یہاں پہ دو طرح سے یہاں پہ بیسس دی ہوئی ہیں. ایک کہا گیا ہے کہ آپ نے بیس ایئر لینا ہے 1995 کو اور سیکنڈلی آپ نے بیس ایئر لینا ہے 1997 کو. تو ہم پہلے 1995 کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس ڈیٹا بھی گیون ہے, ایئرز بھی دیے ہوئے ہیں, پرائزز بھی دی ہوئی ہیں 1990 سے لے کے 1997 تک کے.
جس کے اندر 1995 ہمارا بیس ایئر ہے اور بیس ایئر کی پرائز ہے 200. اب میں نے یہاں پہ اگلا دوبارہ اس چیز کو ٹیبل کو دوبارہ میں نے نیچے ڈرا کر لیا اور اس میں میں نے ایئر بھی لکھ لیا اور پرائزز بھی لکھ لیے ہیں اور ٹیکنگ 1995 ایز بیس ایئر بھی لکھ لیا ہے. اور اس میں سب سے پہلے ہم نے 1990 کیونکہ ہمارا کرنٹ ایئر تھا 120 کو ڈیوائڈ کر دیں گے بیس ایئر کی پرائز سے. بیس ایئر کی پرائز تھی 200, 120 ڈیوائڈ بائی 200 کیا, ملٹیپلائی بائی 100 کر دیا, 60 آ گیا. نیکسٹ ہمارے پاس پرائز تھی 150 ڈیوائڈ بائی 200 ملٹیپلائی بائی 100 از اکولس ٹو 75. 1992 کی پرائز تھی 160 ڈیوائڈ بائی 200 ملٹیپلائی بائی 100 کر دیا, پرائز آ گئی, پرائز ریلیٹیو آ گیا ہمارا 80. 93 میں 180 تھی, 180 کو ڈیوائڈ کیا 200 سے, ملٹیپلائی کر دیا 100 سے, تو 90 آ گیا اس کا آنسر. 1994 میں پرائز ہمارے پاس 200 تھی اور بیس ایئر کی پرائز بھی 1995 والی بھی 200 تھی, تو اس کا آنسر خود بخود ہی ہمارا 100 آ جائے گا. اس کے بعد پھر 1995 کی بات کی جائے تو 1995 ہمارا کرنٹ ایئر بھی یہی ہے, بیس ایئر بھی یہی ہے, دونوں کو ہم 200 ڈیوائڈ کریں گے, ملٹیپلائی کر دیں گے 100 سے, تو آنسر دوبارہ سے ہمارے پاس 100 آ جائے گا. 1996 میں پرائز دی ہوئی تھی 210 کو ڈیوائڈ کر دیا ہم نے بیس ایئر کی پرائز یعنی کہ 200 سے اور ملٹیپلائی کر دیں گے 100 سے, تو آنسر آ جائے گا 105. لاسٹ ہمارے پاس 1997 ایئر دیا ہوا تھا اور اس کی پرائز تھی 240 کرنٹ ایئر کی پرائز ہے, بیس ایئر کی پرائز ہمارے پاس 200 ہے, 200 سے ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا, ملٹیپلائی کر دیا 100 سے, آنسر آ گیا ہمارے پاس 120. تو اس طریقے سے ہم نے 1995 کو بیس ایئر لے کے پھر ہم نے اس کی کرنٹ ایئر کی پرائز سے اس کو ڈیوائڈ کر کے ملٹیپلائی کر دیا 100 سے, ہمارے پرائز ریلیٹیوز آ گئے. اس کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو سب سے پہلے والا آپ کو دیا ہوا ہے وہی بیس ایئر, آپ کا بیچ میں ڈیٹا کے بیچ میں بھی آپ کوئی سا بھی بیس ایئر آپ کو دیا جا سکتا ہے, تو آپ نے اسی کی پرائز کو بیس ایئر کی پرائز رکھنی ہے اور کرنٹ ایئر جو باقی کے تمام ریمیننگ جتنی پرائزز ہوں گی وہ ساری ہماری کرنٹ ایئر کی پرائزز کہلائیں گی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اگر اس طرح سے نہیں کریں گے تو آنسر ظاہر سی بات ہے آپ کا بالکل غلط آئے گا. اس کے بعد اسی کے اندر کہا گیا تھا ٹیکنگ 1997 ایز بیس ایئر, نمبر اس کا پارٹ 2 تھا اور 1997 کو بیس ایئر لینا ہے, تو ہم نے سیم وہی کام کیا. سب سے پہلے 1990 کی بات کی جائے تو اس کی پرائز تھی 120 جبکہ بیس ایئر کی پرائز تھی 97 کی پرائز تھی 240, تو 120 ڈیوائڈ بائی 240 ملٹیپلائی بائی 100 از اکولس ٹو 50. 150 ڈیوائڈ بائی 240 ملٹیپلائی بائی 100 62.5. اسی طریقے سے ہم نے 92 کو کیا, 93, 94, 95, 96 اور لاسٹ میں ہمارے پاس 97 دیا ہوا تھا. 240 ڈیوائڈ بائی 240 ملٹیپلائی بائی 100 انٹو از اکولس ٹو 100 ہو جائے گا. تو یہ مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ پرائز انڈیکس کے اندر ہم 2 الگ الگ سالوں کا یا 2 مختلف ٹائمنگز کا اس کے اندر پرائزز جو ہیں کوموڈیٹیز کی کبھی بڑھتی ہیں کبھی کم ہوتی ہیں. اگر آپ اس میں دیکھیں 1990 میں پرائز 120 تھی, پھر 150, پھر 160, پھر 180, تو یہاں پہ مستقل پرائزز بڑھ رہی ہیں. جبکہ 94 اور 95 کی بات کی جائے تو وہاں پہ کانسٹنٹ پرائزز تھیں. ٹھیک ہے, تو جب کبھی بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے جہاں پہ پرائزز انکریز یا ڈکریز ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کو ہمیں میجر کرنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے ہم جب انڈسٹریز میں پروڈکشن کر رہے ہوتے ہیں تو پروڈکشن بھی بڑھ رہی ہوتی ہے کم ہو رہی ہوتی ہے, اس کو بھی ہم نے میجر کرنا ہوتا ہے. اس کو میجر کرنے کے لیے ہم پرائز انڈیکس یا دوسرے آپ نے جو پڑھے انڈیکس نمبر کے حوالے سے مختلف اس کی کائنڈس, اس کی ٹائپس, وہ ہم وہاں پہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اور اس کے اندر ہم نے بیسک کانسیپٹ لیا کہ سمپل پرائز انڈیکس نمبر ہوتا کیا ہے اور پرائز انڈیکس کیا ہوتا ہے, پرائز ریلیٹیو کیا ہوتا ہے. یہ دونوں نام ایک ہی چیز کے ہیں, سمپل پرائز انڈیکس نمبر کے. اور اس طرح سے ہم نے ایک چھوٹا سا فارمولا دیکھا, اس فارمولے کی مدد سے ہم نے پرائز ریلیٹیوس کو معلوم کرنے کا طریقہ دیکھا. اس میں کسی بھی قسم کا کوئی کنفیوژن ہے تو آپ نے ہمیں فیس بک, انسٹاگرام یا پھر اس ای میل ایڈریس پہ کانٹیکٹ کرنا ہے, یا پھر آپ اپنی تمام سوالات کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں. اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.